بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہ ہماری اس حوالے سے تیسری نشست ہے۔ تو ابھی ہم نے ابتدائی حوالے سے گفتگو کی، تو ایک دن پھر بابا جی سرکار کے پاس بیٹھے تھے، اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا، قیامت کا دن ہر ایک شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے اس دن کا مشاہدہ کرے گا۔ جو لوگ نیک اور پارسا ہوں گے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی ذات کے ساتھ گزرا ہوگا، اور جن کی پوری زندگی اس کے محبوب کے لائے ہوئے دین پر گزری ہوگی، جنہوں نے اس کے محبوب کی اداؤں کو اپنایا ہوگا، تو وہ اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہولناکی اور قرآن اور احادیث میں جو میدان محشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کہ جس کو سن کر پڑھ کر ہی جو ہے وہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ ایسی ہولناکی کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، اگر وہ بھی دیکھے جائیں کہ مائیں اپنے بچوں کو بھولی ہوں گی اس دن، کہ آج وہ ماں جو اپنے بچے پہ ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتی، قیامت والے دن وہ اس کو بھی نہیں پہچان رہی ہوگی کہ کون ہے تو بھائی، میں نے تجھے جانتی۔ یہ ہے میدان محشر۔ اور اس دن جو ہولناکی ہے، وحشت ہے، خوف ہے، اور سورج جو پورے سوا نیزے پہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا۔ آج کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ اب سورج اگر کبھی اپنی پوری آنکھ کھولے گرمی میں، تو لگ پتہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں برداشت ہوتی ہم سے، نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس وقت تو اس نے بالکل ہی قریب ہونا ہے، اس نے تو پگھلا کے رکھ دینا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے اوصاف گنوائے، وہ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور راحت میں ہوں گے۔ اگر آج کی زبان میں وہ لفظ میں ادا کروں تو وہ ایسے لوگوں کے لیے میدان معاشر جو ہے وہ ایک پکنک ڈے ہوگا۔ وہ تو موج میں ہوں گے، خوش ہوں گے، نور کے ممبر لگے ہوں گے، وہ ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے اور ہر چیز جس کی وہ طلب کریں گے، وہ تو نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تو پھر وہ جو دوسرے ہوں گے، ان کے لیے میدان محشر کی جو ہولناکی ہے اور جو وحشت ہے اور اس کے جلال کا جو رنگ ہوگا اس دن، تو جو سرکش اور گمراہ ہوں گے، ظلم کرنے والے، اب سنیے گا کہ جو دوسری طرف کے لوگ ہوں گے، یہ ساری وحشت جن کے لیے اپنے بازو کھول کے کھڑی ہوگی، ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، دوسروں کا حق کھانے والے، اس کی مخلوق کو تنگ کرنے والے، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بننے والے، جائیداد کی تقسیم میں ناانصافی کرنے والے، اس کے بندوں سے نفرت کرنے والے، اس کے احکامات سے روگردانی کرنے والے، والدین کو تنگ کرنے والے، اولاد کی تربیت نہ کرنے والے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والے، صلہ رحمی نہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہیاں دینے والے، ناحق قتل کرنے والے، دوسروں کا حق ناحق کھانے والے، غلط فیصلے کرنے والے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، ظالم کا ساتھ دینے والے، مال کی ہوس رکھنے والے،
نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے، شراب پینے والے، لوگوں کا مذاق اٹھانے والے، لوگوں کو ذلیل کرنے والے، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرنے والے، یتیم کا مال ناحق کھانے والے، چغلی کرنے والے، فساد پھیلانے والے، اس دن ان کے لیے میدان معاشر بڑا خوفناک ہوگا۔ یہ ابھی کم گنوائے ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ آج جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اس دن ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور بطور خاص وہ دن ان کی ذلت کا دن ہوگا، وہ دن ان کی رسوائی کا دن ہوگا۔ اس دن ان کا غرور، تکبر خاک میں مل جائے گا۔ پھر مالک ان سے سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، مالک کون ہے؟ تو پھر سب کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن کا مالک بادشاہ تو ہی ہے۔ یہ ہے دوسری طرف کے لوگوں کا حال۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، خود اپنا احتساب کرنا ہے، خود اپنے لیے راہ کا انتخاب کرنا ہے، خود اپنے معاملات کا حساب رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہم اس کے عرش کے سائے والوں میں ہونا چاہتے ہیں، یا پھر جو در بدر بھٹک رہے ہوں گے، جو ذلت میں ہوں گے، جو رسوائی میں ہوں گے، جو خاری میں ہوں گے، جو نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یا ہم نے ان کی طرف ہونا ہے۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، بہت غور طلب بات ہے، بہت ہی غور طلب بات ہے۔ جو پیچھے ہم نے باتیں گنوائی ہیں، جن کا تذکرہ کیا ہے، ان میں بظاہر دنیا میں رعب و دبدبا ہے، بظاہر چند روزہ زندگی کی نمائش کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے، لیکن اس کے برعکس ابدی ذلت ہے، ابدی رسوائی ہے۔ کیوں آج زبان کی لذت کے لیے، کان کی لذت کے لیے، آنکھ کی لذت کے لیے، وجود کی لذت کے لیے دوسروں کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالوں، دوسروں کی چغلیوں بھی کروں، دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی رکھوں، بد نگاہی بھی کروں، اور ظلم بھی کروں، جبر بھی کروں، تشدد بھی کروں، ناانصافی کا بازار بھی گرم کروں، رکھوں؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کتنے بڑے بڑے فرعون آج کہاں ہیں؟ نمرود کہاں ہیں؟ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، ایک بندہ بن کر یا اس کے حضور پیش ہونا تو بڑے بہت کی بات ہے، وہ خدا ہی بن بیٹھے تھے۔ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج ان کا جو ہے وہ پتہ نہیں کسی کو کہاں دفن ہے۔ کسی نے کہا نا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہمیں آج اگر اس نے موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا شمار اس گروہ میں کریں کہ جو اس دن اس کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔